الوداع رہبر اعلیٰ الوداع شہید آیت اللہ خامنئی کی مشہد میں تدفین نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، رکت آمیز مناظر۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں سوگواروں نے رہبر اعلیٰ کو اشکبار آنکھوں سے الوداع کیا۔ شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنئی کی امامت میں ادا کی گئی۔ جنازے کے شرکاء نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اجتماع انتقام انتقام کے نعروں سے گونجتا رہا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے مدفن کے طور پر امام رضا کے پہلو کا انتخاب کیا۔ ایران کے مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کے ساحلی شہر کنارک میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بو شہر اور چوغادک میں بھی 6 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے شہر بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ دھماکوں کی نوعیت، نقصان یا جانی نقصانات کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ آخری فسادی دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا بلوچستان میں 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ دہشت گردی کے واقعات میں پولیس، فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ بلوچستان میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ دونوں وزرائے داخلہ کا مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پولیس افسران کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرامز پر بھی گفتگو ہوئی۔ سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کی قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ محسن نقوی کہتے ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ورلڈ بینک نے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالرز کی مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک کے مطابق مالی معاونت کا مقصد بجلی کی ترسیل کو مضبوط بنانا ہے۔ منصوبے سے بجلی کے بریک ڈاؤن میں کمی اور ترسیلی نظام کو جدید بنایا جائے گا۔ کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ بجلی کی کمزور ترسیلی نظام کے باعث کروڑوں پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات۔ کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا کمیٹی اور شہداء کے لواحقین نے دھرنا اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ وہ پہلے دن سے دھرنا کمیٹی کے ساتھ رابطے میں تھے اور آئندہ بھی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اگر حکومت سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے تسلیم کیا جائے گا اور اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ شہداء کے ورثاء کو مالی معاوضہ، سرکاری ملازمتیں اور ان کے بچوں کو تعلیم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ دادو میں ام رباب چانڈیوں کے 3 اہل خانہ قتل کیس کے اہم گواہ کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ میہر پولیس نے نامزد 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں 10 نامزد اور 2 نامعلوم ملزمان شامل ہیں۔ مدعی مقدمہ کے مطابق ریاض چانڈیوں کو تحریک قتل کے مقدمے میں گواہ بننے پر مارا گیا تھا۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بحث اور تنقید۔ بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں بنی لیکن میزبان ممالک میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ مارول اسٹیڈیم کے باہر مودی کی فاشسٹ اور اقلیت دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج نمایاں رہا۔ بھارتی میڈیا نے اعتراف کیا کہ دوروں کے دوران علاقائی میڈیا نے مودی کے دورے کو کوئی توجہ نہیں دی۔ نیوزی لینڈ میں بھارت سے آزاد تجارتی معاہدے کو شدید ترین اور نمایاں سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جکارتا گلوب اور کمپاس نے مودی کی سفارتکاری کے بجائے صرف لباس، گاڑی اور مندر کی تصاویر کو دکھایا ہے۔ مودی کے ناکام دورہ ایشیا پیسیفک سے بھارتی سفارتی اثر و رسوخ کے بلند دعووں پر سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں۔
پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا کھلے سمندر میں کامیاب مشترکہ آپریشن، اور ماڑا کے قریب ڈوبنے والے کارگو دھاؤ کے 20 پاکستانی عملے کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ ISPR کے مطابق کارگو بوٹ میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور ماڑا کے قریب کارگو کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھرنے سے ڈوب گئی تھی۔ کشتی میں عملے کے 20 ارکان سوار تھے جو سب پاکستانی شہری تھے۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS حنین نے بروقت پہنچ کر تمام افراد کو بچایا۔ پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور PMS کے ڈیفینڈر جہاز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ کارگو کشتی ڈوبنے کا واقعہ اور ماڑا سے 32 نائٹیکل میل جنوب میں پیش آیا۔ سٹڈی آپریشن کراچی کی انٹیلیجنس بنیاد پر بڑی کارروائی کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر جھنگوی کے عطاء الرحمان عرف نعیم بخاری گروپ کے 2 اہم دہشت گرد گرفتار ملزم حماد علی انصاری عرف ببلو، شہید SSP CTD چودھری اسلم کے گھر پر خودکش حملے میں ملوث تھا۔ گرفتار دہشت گردوں نے کراچی ایئرپورٹ کورنگی میں رینجرز کی موبائل پر حملہ کیا۔ RF کے ٹرک پر ہونے والے IED حملے میں بھی ملوث تھے۔ ملزمان نے امجد صابری اور ملٹری پولیس اہلکار کو صدر پارکنگ پلازا کے پاس ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا۔ لاہور ٹریفک پولیس کا ون ویلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن، ون ویلر گینگ کا سرگرم رکن گرفتار، مقدمہ درج، گرفتار ملزمان کی تعداد 3 ہو گئی۔ FIA لاہور زون کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، FIA اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی کارروائیاں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتیوں میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان مستحق خواتین کی دی جانے والی امداد میں سے فیکس 1500 سے 2500 روپے غیر قانونی کمیشن کے طور پر کاٹ رہے تھے۔ طالبان رجیم میں پنپتی دہشت گردی اور انتہا پسندی ایک بار پھر عالمی سطح پر بے نقاب۔ قابض طالبان رجیم نے اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے افغانستان کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی آگ میں جھونک دیا۔ طالبان رجیم کے زیر سرپرستی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پڑوسی ممالک سمیت خطے بھر کے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی ادارے گلوبل کانفلکٹ ٹریکر کے مطابق افغان طالبان رجیم نے پورے ملک پر سخت قوانین کے تحت لامحدود اختیار کے ساتھ اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے۔ القاعدہ جیسے شدت پسند گروہوں نے افغانستان کو دہشت گردوں کی بھرتی، تربیت اور بیرون ملک بھیجنے کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے لیے ثانوی تعلیم اور مرد رشتہ دار کے بغیر سفر کرنا بھی ممنوع ہے۔ طالبان رجیم میں افغان عوام کو اب بھی دہشت گرد حملوں کا سنگین خدشہ ہے۔ بھارتی کمپنیوں کی امریکہ میں بھی ویزا جعلسازی، بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ دنیا بھر میں بھارتی کمپنیوں کے مالی اور سائبر فراڈ کا دھندا زور پکڑ گیا۔ یکے بعد دیگرے اسکینڈل سامنے آنے لگے۔ H1B ویزا فراڈ میں بھارتی کمپنیوں کے ملوث ہونے پر مودی حکومت کو امریکہ میں بھی شرمندگی کا سامنا۔ بھارتی جریدے دی انڈین ایکسپریس کے مطابق امریکہ میں H1B اور پرم ویزا پروگرام میں مبینہ فراڈ کی بڑی تحقیقات شروع ہو گئی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق تحقیقات کے دائرے میں شامل کمپنیوں میں بھارتی IT کمپنی کوگینس نیٹ کا نام بھی شامل ہے۔ یہ تحقیقات امریکی نائب صدر JD وینس کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس کر رہی ہے۔ جعلی ویزا درخواستوں سے غیر ملکی کارکنوں کے استحصال اور امریکی کارکنوں کو نقصان پہنچانے والی اسکیموں کا انکشاف ہوا۔ امریکی محکمہ محنت کے انسپیکٹر جنرل انتھونی ڈی ایسپوزیتو کے مطابق اسکینڈل میں ملوث کمپنیوں کو سمن جاری کر کے کئی معاملات کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ انتہا پسند BJP کے زیر اقتدار ریاست مہاراشٹرا میں اقلیتوں کا جینا محال، ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے دور میں بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن گیا۔ بھارت میں انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلمان اور مسیحی برادری پر تشدد، عبادت گاہوں اور املاک پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ بھارتی جریدے ہندوستان گزٹ کے مطابق مہاراشٹرا کے ضلع سانگلی کے گاؤں آرلا کے مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں کے حملوں کے بعد معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ 9 جون کو منعقدہ ایک تقریب میں معاشی بائیکاٹ کے بعد گاؤں والوں نے مسلمانوں سے لین دین بند یا محدود کی۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق وزیر مالیات نے اعلان کیا ہے کہ عیسائی مشینری تنظیموں کی ملکیتی تمام زمینوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ایک ہفتہ قبل مسیحی وفد نے ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں پر ممبئی پولیس سے تحفظ کی درخواست کی تھی۔
بیس کیمپ برائے آزادی کے مرکزی معمار اور کشمیر بنے گا پاکستان نعرے کے خالق سردار محمد عبدالقیوم کی برسی۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے پوری کشمیری قوم کو اپنے نظریات، تدبر اور بے مثال قیادت سے بیدار کیا۔ 10 جولائی سردار عبدالقیوم خان کی برسی کا دن نہیں بلکہ کشمیریوں کے عزم، قربانی اور استقامت کی یاد کا دن ہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم، پائیدار اور ادارہ جاتی بنیاد فراہم کی۔ سردار عبدالقیوم نے 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کی تاریخی چوٹیوں سے آزادی کی جدوجہد کا پہلا عملی قدم اٹھایا۔ سردار عبدالقیوم خان نے اپنی عسکری مہارت اور قائدانہ صلاحیت کی بدولت سابق ریاستی فوجی اہلکاروں کو منظم کیا۔ یہی فورس آگے چل کر پہلی آزاد کشمیر بٹالین اور بعد ازاں 6 ریجمنٹوں پر مشتمل معروف قیوم بریگیڈ کی شکل اختیار کر گئی۔ بطور صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، سردار عبدالقیوم خان نے قومی شناخت اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا۔ اے آئی اور ڈیجیٹل سروسز کا فروغ پاکستان کی عالمی آؤٹ سورسنگ مارکیٹ میں اہم پیش رفت۔ پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل سورسز کے شعبے میں تیزی سے ترقی، عالمی مارکیٹ میں نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ بی پی او شعبہ تیزی سے ترقی کرنے والی آئی ٹی برآمدی صنعتوں میں شامل ہو گیا۔ مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 11 ماہ میں بی پی او اور کال سینٹرز کی برآمدی آمدنی $300 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی تا مئی کے دوران کال سینٹرز کی برآمدات $269 ملین سے بڑھ کر $322 ملین تک پہنچ گئیں۔ کال سینٹر برآمدات میں ایک سال کے دوران 19% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو عالمی طلب میں اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ بچوں کے غیر محفوظ سوشل میڈیا استعمال نے سماجی، نفسیاتی اور سیکیورٹی خطرات میں اضافہ کر دیا۔ بچوں کی جانب سے محفوظ، ذمہ دارانہ اور باشعور سوشل میڈیا استعمال وقت کی اہم ترین ضرورت بن گیا۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق بچوں میں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال خراب نیند، بے چینی، ڈپریشن اور تعلیمی مشکلات میں اضافے کا سبب ہے۔ CNN کے مطابق تحقیق نے خبردار کیا کہ ابتدائی عمر میں اسکرین کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی، سماجی اور جسمانی نشوونما پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کا استعمال بچوں اور نوجوانوں کی دماغی نشوونما، رویوں اور جذباتی صحت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سائبر مجرم اور منظم جعلساز گروہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1776 پوائنٹس کا اضافہ، 1,83,035 پوائنٹس پر کاروبار جاری، 358 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 114 کمپنیوں کے حصص میں کمی، 92 کمپنیوں کے حصص مستحکم رہے۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، موسم بھی خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ۔ کراچی میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، تیز بارش کا امکان نہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ فرانس فتح کے بعد سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ راولپنڈی میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی پری سیریز کیمپ کا آغاز، قومی کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے کے بھرپور تربیتی سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد، اسد شفیق اور عمر گل نے کھلاڑیوں کو مختلف ڈرلز کروائیں۔ کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں نے نیٹ پر بھرپور پریکٹس کی۔